This program is brought to you by Vital Tea, Pakistan's favorite cup of tea. یہ جو لمحے ہیں بڑے خاص ہیں، یہ لمحے ہیں، ان سب لمحات میں زندگی کے رنگ کو بڑھائے۔ وائٹل کی چائے، وائٹل پیو، زندگی جیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت شکریہ سب کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور 3 لاکھ کی فگر جو ہے اب ہم پہنچنے والے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو ہم اس کو بہت جلدی کراس کر لیں گے۔ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو جو ہمارے ویلاگ ہیں وہ ملتے رہیں۔ آج اصل میں ایک بڑا سیریس موضوع ہے جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ کھل کر بھی بات کرنی پڑے گی اس معاملے میں، اور کچھ دبے لفظ میں، کیونکہ یہ اپنے ہی پیٹ کو ننگا کرنے والی بات ہے اگر ایسی کوئی بات کریں گے تو۔ یہ جو حالیہ اسرائیل نے ایک بدماشی کی ہے کہ قطر جیسے ایک ایسے ملک کو جو کہ امن کے لیے کام کر رہا ہے، جس نے امریکہ اور طالبان کے درمیان میں پل کا کردار کیا اور طالبان کو بہت عرصے کے لیے وہاں دفتر دیا، اس دوران جب کہ امریکہ اور طالبان کا ایک جنگ چل رہی تھی آپس میں، اس دوران بھی طالبان کا ایک ریپرزنٹیٹیو تھا، قطر کے اندر تھا اور وہاں تھا۔ اور پھر ایران اور اسرائیل کی جو جنگ تھی اس کو ختم کرانے کے لیے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ قطر نے کردار ادا کیا، کہ قطر پہ بھی ایک میزائل جو ہے وہ گرا تھا، جس کی پہلے سے میرے خیال میں اطلاع دے دی گئی تھی، اور اس سے اگلے 2 دن کے بعد جو ہے وہاں پر اسرائیل اور ایران کے درمیان معاملہ ڈیفیوز کروا دیا، کیونکہ پہلی دفعہ اسرائیل کی جو ہے وہ صحیح معنوں میں پٹائی یا دھنائی ہو رہی تھی ایران کے ہاتھوں۔ اس کے باوجود کہ ان کے پاس سپیریئر ایئر فورس تھی، وہاں 200 جہازوں کو لے جا کر انہوں نے بمباری بھی کی، اور اس کے بعد پھر امریکہ کے ساتھ مل کر وہاں پر ان کے جو B-52 بامبر تھے ان کو لے کر آئے، اور وہ اس کو جو ہے ڈیزی کٹرز یا جو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسرائیل کی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، یعنی ریاستی جو دہشت گردی ہے، یعنی اگر کسی ملک کے اوپر حملہ کر کے کو مارنا ہو تو وہ اسرائیل ہے، نہ وہ قطر ہے، نہ وہ ایران تھا، نہ وہ عراق تھا، نہ وہ سیریا تھا۔ اگر کسی بدماش کو مارنے کے لیے کسی ایسے ملک کو جو کہ پورے علاقے میں، خطے میں ایک اپنی ہیجمنی کو، اپنی سپرمیسی کو دکھانے کے لیے وہاں پہ بمباری کرا رہا ہو، میں آؤں گا غازہ پہ بعد میں، کہ 10 ممالک کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل حملہ کر چکا ہے، 10 مسلم ممالک کے اوپر، جس میں اب یہ دوحہ بھی، قطر بھی انکلوڈ ہو گیا، ایران، لبنان، سیریا، یمن، مصر، عراق، یو نیم اٹ، مطلب کہ 10 ممالک ہیں۔ یہ 10واں ملک تھا جس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور یہاں پر بھی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اسرائیل کے اور حماس کے بیچ میں کوئی سمجھوتا کرا دیا جائے، اور وہاں پر جو 5 رکنی ٹیم آئی ہوئی تھی ان کی گفتگو کرنے کے لیے، اس کے اندر خالد بن ہانیہ تھے جن کا بیٹا شہید ہوا، اس کے اندر خالد مشل تھے جو بچ گئے، اور 6 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ ایک تو خالد بن ہانیہ کا بیٹا تھا، اس کے بعد ایک قطر کا جو تھا وہ آفیشل تھا، اور اس کے علاوہ جو باقی وہاں پہ جو کام کر رہے تھے یا دوسرے لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے جہازوں کے ذریعے وہاں پر حملہ کروایا۔ پہلی بات یہ کہ امریکہ کا یہ کہنا کہ انہیں اس کا علم نہیں تھا، امریکہ کی مرضی کے بغیر جہاز، سب سے بڑی بیس جو ہے امریکہ کی اس خطے کے اندر یعنی کہ گلف کے اندر وہ قطر میں ہے، اور وہاں پر ان کا ریڈار سسٹم، ان کے
جو پلینز کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے وہاں پہ مار کے چلے جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں کے اوپر سے کوئی چڑیا بھی اڑ کر چلی جائے اور امریکہ کو پتہ نہ لگے. پھر امریکہ نے کہا جی ہمیں اطلاع دے دی تھی اور ہمیں نے آگے قطر کو اطلاع دی. کیا قطر کو اطلاع دینی تھی کہ ہم مارنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کو؟ یعنی یہ اطلاع دینی تھی اگر دی بھی کہ جی اسرائیل آپ کی پٹائی کرنے آ رہا ہے, آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں. تو اس سلسلے میں ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ان تمام ملکوں کو, یعنی پچھلی دفعہ جو ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف یو ایس کا دورہ ہوا خلیج کے ممالک کا, تو 1.5 ٹریلین ڈالرز یعنی کے معاہدے ہوئے وہاں پہ. کیا کہ ہم اگلے 10 سال میں یا 5 سال میں اپنا ڈیفینس اکوپمنٹ, اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ امریکہ کے سپرد کریں گے اور ان سے ہم اپنا اتنا اسلحہ خریدیں گے, اتنے جہاز خریدیں گے, اور اس کے بعد پھر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایک قطر نے $450 ملین کا لیئر جیٹ جس کو کہتے ہیں نا, مطلب جہاز یو ایس پریزیڈنٹ کو گفٹ کی. یعنی یہاں تک قربت امریکہ اور قطر کی تھی. اور جب مسئلہ آیا اسرائیل کا, جس کے بغیر امریکہ جو ہے, امریکن صدور جو ہیں وہ بھی تابع ہیں ان کے, ان کی کانگریس بھی تابع ہے, ان کی سینٹ بھی تابع ہے, کیونکہ فائنینشیل کنٹرول سارا وہاں پہ اسرائیل کے یہودیوں کے پاس ہے. ان کی لابنگ وہاں پر جو ہے وہ اتنی سخت ہے. سینیٹرز, کانگریس مین جو ہیں وہ سارے ان کے پیرول پہ ہیں, یا ان سے محبت کرتے ہیں, یا جذبہ ان کا ایسا ہے کہ وہ ان کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے, نہ امریکہ ان کے بغیر ہل سکتا ہے, کیونکہ ان کی بدماشی ہے اور وہ جو چاہیں وہ کر لیں. اب مقصد یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بھی قطر کا دورہ کیا, یو اے ای کے صدر بھی گئے دورہ کرنے کے لیے. ان ممالک نے بغیر ایک اجتماعی طور پر فیصلہ کیے, انڈیویجولی امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. یو اے ای نے ان کو تسلیم کر لیا, ادھر وہاں پہ ویزے ان کے لیے کھول دے, وہ آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہاں سے جا رہے ہیں. اسی طرح عمان ہے, اسی طرح بحرین ہے, اسی طرح مصر ہے, اسی طرح ٹرکی ہے کہ وہاں پہ بھی ان کی ایمبیسی کھلی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں اور ٹریڈ ہو رہا ہے اور بات چیت چل رہی ہے. اور باقی مسلمان ممالک جو ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے, اور ہم جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے آدھے خوش ہو رہے ہیں, آدھے افسوس کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا, جو یہ جینوسائڈ وہاں پہ ہو رہا ہے, جو وہاں پہ جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے, جس طرح سے ریاستی دہشت گردی حملے ہو رہے ہیں, وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آدھے خوش ہو رہے ہیں اس میں سے. اوہ جی قطر کی پٹائی ہوگی, تالیاں بجاؤ. اچھا جی عراق کی پٹائی ہوگی, تالیاں بجاؤ. اس کے بعد جناب سیریا کو رجیم چینج ہو گیا, تباہ کر دیا, گولان ہائٹس میں سے بفر زون جو ہے اس کو کراس کر دیا اور سارا علاقہ عراق تک کے لیے اپنے کنٹرول میں لے لیا اسرائیل نے. جب باقی سارے بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں, اور وہ تالیاں ہی بجاتے رہ جائیں گے. جب دوسروں کی باری آئے گی, جو تالیاں بجانے والوں کی باری آئے گی, مجھے اس سے خوف آ رہا ہے, کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. کیوں کہ ہمیں اجتماعیت ہی نہیں ہے. وی آر ناٹ ٹوگیدر آن اینی پرٹیکولر, ہمارا سٹینڈ ہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات جو ہے کہ ہمارا سٹینڈ ہی کوئی نہیں ہے. ہم کہیں ایک مضبوطی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ہم نے ایک مطلب ایسی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جس کے پاس نہ اختیار ہے, نہ جس کے پاس کوئی طاقت ہے, نہ فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. یعنی ایسے اقوام متحدہ ہے فی الحال اب کہ اسرائیل جو مرضی کرتا رہے, وہاں پر بیٹھ کر جس کو مرضی برا بھلا کہتے رہے کہ جی ہم کریں گے حملہ, پاکستان پر بھی حملہ اس لیے ہوتا, ہمارا 2 دفعہ پاکستان کا نام لیا. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan in an effort to justify its own illegal actions and violations of international law. Pakistan's position on that incident has been clearly stated and is publicly available. میں مطلب I should praise, خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے جو یو این میں امبیسڈر ہیں, جو جس طرح سے انہوں نے بات کی. یہ پاکستان کا موقف ہے,
یہ پاکستان کے عوام کے دل کی ترجمانی تھی جو انہوں نے وہاں پہ کی، اور بڑی مشکل سے ہم یہاں تک پہنچے کہ اتنی بات کرنے کے ہم میں ہمت ہوئی ہے، اور یہ بھی 10 مئی کا کرشمہ ہے جس کے بعد ہم میں یہ ہمت ہوئی ہے، ورنہ تو ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے ملک بھی ہمیں اس طرح دیکھ رہے تھے کہ ہم جیسے کوئی کمزور ملک ہے. مطلب اکانومی ہماری کمزور تھی تو ہم کمزور تھے، لیکن لڑنے والے کمزور ہی ہوتی ہیں. جتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا، جتنا سرمایہ آئے گا، جتنی عیاشیاں آ جائیں گی، جتنی سہولتیں آ جائیں گی، جتنی فیسلٹیز آ جائیں گی. اب ان ممالک کا دیکھیں نا، امریکہ کو کیا کہہ سکتی ہیں؟ قطر کو لے لیں، ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ برطانیہ میں، فرانس میں، سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں. اسی طرح آپ یو اے ای کو لے لیں، ان کی انویسٹمنٹس وہاں پہ، ان کے جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہیں وہ وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں وہاں انویسٹ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے وہاں پہ فیسلٹیز لی ہوئی ہیں. ہیرڈز جیسے سٹورز جو ہیں وہ اب ان کی ملکیت ہیں، اور بڑے بڑے ہیمسٹرڈ میں چلے جائیں ہم برطانیہ کے لندن کے اندر، تو وہاں دیکھ لیں جتنے گھر ہوں گے لائن سے ان کے گھر ہوں گے. تو اکوپمنٹ بھی ان کے پاس، یعنی کہ اسلحہ بھی ان کے پاس سب سے جدید اور مہنگا اسلحہ ہے، لیکن اسلحے کے پیچھے کھڑے ہونے والے میں جان ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، ایمان، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے لڑ سکے. اس میں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں دیکھیں میجر صاحب کا جو ابھی جن کی شہادت ہوئی ہے بنو میں، وہ اچھا بھلا چھٹی جا رہے تھے، چھٹی جاتے جاتے واپس آیا کہ میری یونٹ لڑ رہی ہے تو میں ان کے ساتھ لڑ کے پھر جاؤں گا چھٹی، اور جاتے جاتے شہید ہو گئے. یہ جذبہ ہے جو قوموں کو زندہ رکھتا ہے. اور اس کے لیے اب جو حالات ہیں ہمارے کہ او آئی سی کی میٹنگ بلائیں گے، سارے ممالک جا رہے ہیں دلجوئی کرنے کے لیے یا افسوس کرنے کے لیے. او آئی سی کی میٹنگ بلا لی ہے، وہ انشاءاللہ آج کل میں وہاں ہو جائے گی. اس کے بعد ریزولوشنز آ جائیں گی، اس کے بعد اگلے ملک کی باری آ جائے گی. یہ بات غور کرنے کی ہے. تو یہ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو یہ میری بات پسند نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، یہ جو ممالک ہیں ہماری جان ہے ان کے اندر. میں کہتا ہوں ہمارا سعودی عربیہ سے بہتر تعلقات نہیں ہیں، یو اے ای سے بہتر تعلقات نہیں ہیں، قطر کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان ملکوں نے پاکستان کو ترجیح نہیں دی تھی، انہوں نے ہندوستان کو ترجیح دینی شروع کر دی تھی. انہوں نے ہندوستان کے ساتھ قربت کر لی تھی. ہندوستان کے وزیر اعظم کو ایوارڈ دے رہے تھے، پاکستان کے ہمارے سینوں کے اوپر سے پاؤں رکھ کر جا رہے تھے ان کو ایوارڈ دینے کے لیے. لیکن پھر انہیں پتہ لگ گیا کہ جب برا وقت آئے گا تو کون کھڑا ہوگا ساتھ، اس وقت صرف پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور پاکستان میں ہمت ہے کہ وہ اسرائیل کو جواب دے سکے. اور جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے، اس سے بڑی ریاستی دہشت گردی، اس سے بڑی دہشت گردی، اس سے بڑے دہشت گرد نہیں ہے. 65,000 لوگ یہ شہید کر چکے ہیں غازہ کے اندر، تمام بلڈنگیں تباہ کر دیں، کتنے ہزاروں بچوں کو شہید کر دیا. میل نیوٹریشن وہاں پر ہوگی، کھانا نہیں پہنچنے دے. اس سے بڑی کیا بدماشی ہوگی کہ لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ بھوک سے، میل نیوٹریشن ہو رہی ہے اور کھانا وہاں پہنچنے نہیں دے رہے. پھر کہتے ہیں جی ہم دہشت گردوں کو جا کے ماریں گے. دہشت گردوں کو تم مارو گے کہ تمہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر کے تمہیں مارنا چاہیے، لیکن مارے گا کون؟ ہم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. ایران میں ہمت تھی، ایران نے جواب دیا. اور الحمدللہ اگر یہ ممالک ایران، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، جن کے پاس وسائل ہیں اور ہمارے پاس کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بھی ہے اور ہمارے پاس ذہن بھی ہے اور ہمارے پاس قربانی دینے والے لوگ بھی ہیں، یہ جب تک ملیں گے نہیں آپس میں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ اچیو کر سکیں گے. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج سے چند دن پہلے کہ اسرائیل اتنی جرأت کرے گا کہ وہ قطر پر حملہ کر دے گا. میں بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، نہ نام نہیں لوں گا کہ اگلی باری کس کی آنے والی ہے. جب آئے گی تو آپ لوگوں کو خود پتہ لگ جائے گا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے مسلمان ملک اکٹھے ہو کر جن نے ڈپلومیٹک تعلقات جوڑے ہیں اس کو ختم کریں، اسرائیل کو آئسولیٹ کریں فرام دا مسلم ورلڈ. اور اگر وہ بدماشی کرنا چاہتے ہیں یا ریاستی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں یا حملے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اوپر سے دوستی بھی کریں آپ کے ساتھ، آپ کے وسائل کو بھی استعمال کریں، انڈائریکٹلی آپ کے پیسوں کو بھی استعمال کریں،
انڈائریکٹلی امریکہ سے مدد لے کر آپ پہ حملے بھی کریں اور آپ خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں، اور ایک ملک پر حملہ ہو تو 6 ملک ایسے ہوں جو ان کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ خدا را اس کے بارے میں سوچیں۔ آنے والی جنریشنز کے لیے آنے والے وقت جو ہے وہ بڑے مشکل ہوں گے کہ اگر اسی طرح سے ان کی دہشت گردی بڑھتی رہی، اور اب یہ جو فرانس نے اور یہ 2 اسٹیٹس سلوشنز وغیرہ جو آ رہے ہیں اس پہ، اور پھر جو امن کی بات کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نے یہ بتایا کہ امن شمن کوئی نہیں بھائی، ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آؤ گے تو بات ہوگی، تو تمام مسلمان ممالک کو پاکستان سمیت کہ تھوڑا سوچنے کا وقت ہے، آپس میں اکٹھے بیٹھنے کا وقت ہے، اتحاد کا وقت ہے، متحد ہونے کا وقت ہے، قربانی دینے کا وقت ہے۔ اگر دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بیٹھ کر پیچھے دیکھتے رہیں۔ قطر کی باری آئی ہے، قطر سے بھی میں کہوں گا اپنا، اور دیگر GCC کے ممالک سے بھی کہوں گا کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب پاکستان مشکل میں تھا 2001 میں، اور میں ان ممالک کا دورہ کر رہا تھا، تو نام میں کسی کا نہیں لوں گا، تو چند ایک نے مجھے کہا کہ پاکستان تو ہمارا بھائی ہے لیکن ہندوستان بھی ہمارا دوست ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ OIC میں ہم ہندوستان کو ایز این آبزرور کیوں نہ بلائیں، اور یہ ہمارا پیغام جو ہے وہ صدر مشرف کو دے دینا جا کے۔ اور میں کہوں گا کہ میرے ساتھ جنرل جاوید اشرف قاضی صاحب تھے، میں کسی ملک کا نام نہیں لے رہا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اور انہوں نے ایسا اسپونٹینیس جواب دیا تھا کہ دل خوش ہو گیا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے صدر تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم OIC سے باہر چلے جائیں گے۔ اور وہ پھر سارا معاملہ جو ہے ٹھنڈ پڑ گئی، کیونکہ ہم نے ہمت کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ہمارے دشمن کو اگر بلاؤ گے اور اپنے ساتھ بٹھاؤ گے اور اس کو اپنا بھائی بناؤ گے، ہم تو بھائی ہیں، اس کو اگر اپنا دوست بناؤ گے پھر ہمارے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔